This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ روزانہ کی بنیاد پر اس پیاری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکات رمضان کریم میں ملتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ مبارک ساعتیں ہمیں اور آپ کو میسر ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی عطا فرمانے کے بعد یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اس عظیم الشان مہینے سے ملا دیا۔ رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ آج آپ کو ایک کلام بھی سنائیں گے جو روزانہ کی بنیاد پہ سناتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک حدیث پاک ابھی میرے ذہن میں آئی کہ وہ بھی آپ کو سنائی جائے تاکہ رمضان کی برکات کو مزید آپ حاصل کرتے ہوئے اس مبارک مہینے سے مزید آپ مستفیض ہو سکیں۔ آئیے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا۔ خود خدا نے یہ قرآن میں اعلیٰ کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، اس میں احمد کی تعظیم کے، اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو۔ بے لقب ان کا اسم مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا، جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما۔ اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں۔ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، ایسے قدر ذرا صبر سے کام لے، وہ
وہی بوزے پہ ہاں وہی رولے میں بلوائیں گے ایک دل ایسے قدر سارا صبر سے کام لے ان کے در کا گھدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, The Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. ناظرین ثم الحمدللہ اللہ کا بے شمار کرم ہے کہ اس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا اور ہمیشہ شکر ہی ادا کرتے رہنے کی عادت اور روٹین ہونی چاہیے. رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جاری ہے ساری ہے جاری و ساری ہے برکتیں لٹا رہا ہے رحمتیں لٹا رہا ہے. آئیے اس حدیث پاک کو انتہائی دل کے کانوں سے سن کر اس پر توجہ دیتے ہیں. آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہیں. آپ فرسٹ اسٹیپ پر مبارک قدم رکھتے ہیں اور آمین ارشاد فرماتے ہیں. دوسرے پر قدم مبارک رکھتے ہیں آمین ارشاد فرماتے ہیں. تیسرے پر رکھتے ہیں آمین ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے یہ واقعہ اس سے پہلے نہ دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے آمین ارشاد فرمایا اس کی وجہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے تین بددعا کی جس پر میں نے آمین کہا. رحمت للعالمین ہے. اس بات پر توجہ دیجئے گا ناظرین کہ کتنا حساس معاملہ ہے. فرماتے ہیں حضور جبریل امین کہنے لگے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو. حضور علیہ السلام نے اس پر آمین ارشاد فرمایا. اس بات پر ہم توجہ دیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اپنے عمل پر غور کرتے چلے جائیں. ناظرین وہ ہلاک ہو جائے جو اس مقدس مہینے کو پا کر کے بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے. دوسرا جس کے والدین بزرگ ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک باقی ہو یا دونوں باقی ہوں اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکے تو فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے. اور پھر حضور نے اس بات پر آمین ارشاد فرمایا. ناظرین تیسری بات حضور نے فرمایا جبریل امین نے کہا کہ جہاں آپ کا ذکر ہو اور وہ وہاں پر درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. اور حضور نے فرمایا آمین. کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہو اور ہم اس مہینے کو پا کر کے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں اپنی مغفرت نہ کروا سکیں اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں. اللہ کرے کہ بات جو کی گئی ہے وہ دل میں اتر جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجھے امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. وقفے کے بعد انشاءاللہ الطاف ویانی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایک نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, the Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रमज़ान करीम की आज की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मेमन न्यूज़ HD की जानिब से आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, रमज़ान के इस रूह परवर और बाबरकत महीने में कमो बेश रोज़ाना की बुनियाद पर एक दिन हमसे जुदा हो रहा है और यकीनी तौर पर एक एक रमज़ान का दिन हमें ये याद दिला रहा है और हमें अपना एहतसाब, अपना मुहासबा करने के लिए हमें झंझोड़ रहा है कि हमने गुज़िश्ता दिन क्या किया, और अगर कुछ नहीं कर पाए तो अगले दिन को याद रखिए, क्योंकि मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए इसके गुज़रे हुए दिन से आने वाला दिन बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है। यही आपकी अगली नशिस्तों को, अगली गुजारिशात को आगे बढ़ने में आपको मदद भी देगा। तो ये हमें आगे बखूबी तौर पर जहन नशीं कर लेना चाहिए कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जितना कुछ भी हम हासिल कर सकें, जितना कुछ भी हम सीख सकें, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसी बुनियाद से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ भी किया गया था। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिरुल क़ादरी साहब कर चुके हैं, और एक बार फिर मेरी इस नशिस्त में भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और खिदमत इंसानियत में हमेशा से सफ़े अव्वल में रहे हैं। जब जहाँ भी न सिर्फ ये कि कम्युनिटी बल्कि बरादरी के अलावा जहाँ भी इनको देखा गया, यकीनी तौर पर इंसानियत का हाथ थामे देखा गया। मुमताज़ कारोबारी इदारों से वाबस्ता हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी के एडवाइज़र हैं, साथ ही साहब एडवाइज़र हैं मैरीटाइम अफेयर के भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के खादिम इंसानियत। 36 साल से इंसानियती खिदमत में महव सफ़र ये NGO जो है इसके गुज़िश्ता 8-10 सालों से चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यकीनी तौर पर आप समझ गए हैं, मोहम्मद जावेद मिट्टी वाला साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जावेद भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के इस नशिस्त में हमारे साथ रहने के लिए, और यकीनी तौर पर ये हमारे लिए इंतहाई बाइस खुशी है कि खादिम इंसानियत की खिदमत में, ये नाम ही से वाज़े हो रहा है कि इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा ये गुज़िश्ता 36 सालों से लेके आगे बढ़ रही है हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है और NGOs और बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रमज़ान करीम में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ना इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ के उनके ज़्यादा राह बन सकें, उनके हम सफ़र बन सकें। तो पहले तो ये बताइए थोड़ा सा कि खादिम इंसानियत की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा हम अवाम उन्नास के लिए की अवेयरनेस के लिए आपको बता सकें थोड़ा सा। शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, आपने यहाँ बुलाया और खादिम इंसानियत के हवाले से आपने कुछ, मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 36 ईयर से खादिम इंसानियत रन कर रही है। खादिम इंसानियत का स्टार्ट भी बहुत मुख्तसर से बता दूँ। ये खादिम इंसानियत सीओल हॉस्पिटल और ठटाई कंपाउंड एक इलाका है लाइट हाउस के करीबी ठटाई कंपाउंड चप्पल गली जो है, वहाँ के कुछ लोग थे, उसमें एक हमारे असलम भाई हैं फाउंडर, उन्होंने ये स्टार्ट लिया था। इसलिए कि सीवल में अमूमन लोगों को मेडिसिन की और प्रॉब्लम आती थी, वो बेचारे यहाँ आके घूमते थे, देखते थे मेडिकल्स पे और दूसरे मामला होते थे। ये खादिम इंसानियत की वहाँ से इब्तिदा हुई। अच्छा, ये इब्तिदा होने के बाद जाहिर सी बात है बड़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं जब किसी सरकारी इदारे में हमें काम करना हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है वहाँ आपकी अप्रोच होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर थोड़ा वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि आज खादिम इंसानियत वहाँ की एक पहचान है। बिल्कुल कि अगर आप किसी को भी कहेंगे खादिम इंसानियत सीवल में तो वो आपको हमारे ऑफिस तक पहुंचा देगा। बिल्कुल। खैर एक पूरी इसकी जर्नी है, पर जो हम काम करते हैं मैं आपको बता दूं किन शोबे में, ये नाज़रीन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि नो डाउट के आगाज़ मोहतरम जावेद साहब ने बताया
کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے لائٹ ہاؤس کی ایک چھوٹی سی تنگ گلیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ قریب ہی ہاسپٹل، سول ہاسپٹل میں لوگوں کو دواؤں کی تنگی ہوتی تھی، تو وہاں سے ایک صاحب محترم اسلم صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو انسانیت کی اس وقت کی ضروریات کو لے کے 36 سال قبل کا اگر میں احاطہ کروں تو شاید بڑا مشکل ہوگا اس پورے 36 سالوں کو روبرو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. لیکن ان چھوٹی سے آغاز سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اگلی جو سوال کرنے والا ہوں کہ کن کن شعبوں میں کس کس لیول کی آپ امداد کی آپ مدد کرتے ہیں سر؟ جی اچھا، اصل ہم نے اسٹارٹ لیا تھا سیول میں نان افورڈنگ پیشنٹ سے لیا تھا. بالکل. پہلے 2-4 پیشنٹ کو جس طرح دیکھتے تھے، اب الحمدللہ ایسا سیٹ اپ ہے کہ پورے سیول میں میڈیسن جاتی ہیں ماشاءاللہ. نان افورڈنگ پیشنٹ کو. ہر وارڈ سے 2-3 مریض ایسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹروں کو سب کو پتہ ہے بالکل کہ کون سا جو مریض ہے جس کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہے اور وہ نہیں لے سکتا. بالکل. ایک ہمارا سسٹم ہے، ہمارا ڈیلی سوشل ورکر جو ہمارے ہیں والنٹر وہ سیول ہاسپٹل جاتے ہیں. ایک ہمارا فارم ہے خادم انسانیت کا، میڈیسن کا، وہ جاتے ہیں لے کے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مریض اور بیڈ نمبر ہم کو بتاتا ہے کہ یہ بیڈ نمبر ہے. ہمارا جو والنٹر ہے ان کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر بھی ساتھ آتے ہیں، فائل میں سے چیک کرتے ہیں کون کون سی میڈیسن ہوتی ہے. ڈاکٹر ساری میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، مریض کا نام، بیڈ نمبر، ساری چیزیں کمپلیٹ لکھ کے وہ ہمارے والنٹر کو دیتا ہے. ہمارا والنٹر اس کے جو ساتھ اٹینڈر ہوتا ہے وہ اس کو دیتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے ہماری فارمیسی پہ. وہ ٹرانسپیرنسی کا آپ سلسلہ پورا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر وہ میڈیسن ظاہر سی بات ہے جب میڈیسن بھی ہیں ہم سارے جو بھی اس پہ پیکنگ یا ہوتی ہے اس کو ہم پھاڑ دیتے ہیں، سوائے اس کی سیل کے باقی ساری چیزیں پھاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بک نہ ہو سکے، سیل نہ ہو سکے، دوبارہ استعمال نہ ہو سکے. ہاں سیل نہ ہو سکے. سیل نہ. سب سے مین تو ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمارا جو معاشرہ ہے تھوڑا بہت 19-20 چلتا ہے، ہر کوئی برا نہیں ہوتا پر تھوڑے بہت دقت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کیونکہ ہم امین ہیں ایسی چیزوں کے عوام الناس. تو اس پہ مارکیٹ سے باقاعدہ KEI لکھا جاتا ہے، اچھا بلیک مارکیٹ سے، تاکہ وہ کاغذ بھی جو ہے نا، تاکہ اگر کوئی یہ بھی چینج کرنا چاہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے دیا ہے نا اس کو افادہ پہنچے. بالکل صحیح ہے، تاکہ باٹم لائن جو ہے جو مریض ہے اس کے تک پہنچے. دوسرا الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ ہماری لیبورٹری ہے. لیبورٹری جی ہاں بالکل. لیبورٹری میں معیار کے مطابق ہائی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھا. ہم اس لیبورٹری کو 2 طریقے سے چلاتے ہیں. ایک تو اس طرح چلاتے ہیں کہ نو پروفٹ نو لاس پہ، ٹھیک ہے، تاکہ جو اگر اپنی عزت نفس قائم رکھ کے کام کرانا چاہتا ہے تو سستے میں ہم سے کروا لے. بالکل. دوسرا یہ کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو ہمارا جو ایک زکوٰۃ کا سسٹم ہے بالکل اس سے ہم کو چلاتے ہیں. یہ مارکیٹ ریٹ سے اس لیبورٹری میں کتنا پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں آپ کی ذاتی رائے میں یا آپ کے ذاتی 40 سے اندازے کے 50% 50% کا 50% تک کے لیبورٹری ٹیسٹ جو ہیں اگر آپ چاہیں. میں ایک بار پھر ان اداروں کو سپورٹ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اور ہم جو افورڈ کر سکتے ہیں اگر 50% کم میں وہاں پہ ان کے ایکچوئل پرائس پر اگر ہم دے کے ان کو یہ سپورٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے کئی اور ایسے لوگ جو فری فنڈ یا مفت میں کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے وہ پیسے ان کے کام آ جائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا جو ہم نے بتا دیا عوام کو. اچھا، ہمارا دوسرا اسٹیپ یہ بھی ہے اگر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے تو سراؤنڈنگ میں 1-2 اور لیبورٹریاں ہیں جن سے ہمارا MOU سائن کیا ہوا ہے، 40 سے 50% ڈسکاؤنٹ ہمیں وہاں بھی مل جاتا ہے اور وہ پورا ہم مریض کو دیتے ہیں جو بھی آتا ہے اس کو، اس میں سے 1 روپیہ بھی خادم انسانیت نہیں رکھتی. اس لیے ہمارا تو مین پرپز یہی ہے کہ لوگوں کا کام ہو اور اگر ان کا کام سستے میں کم پیسوں میں ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتر. اچھا جاوید صاحب، میں نے خادم انسانیت کی ایمبولینسز بھی دیکھی ہے، کیا ایمبولینس سروس بھی آپ کی کوئی پرٹیکولر ہے یا آپ نے صرف ضروری کاموں کے لیے یا ضروری مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے یہ کام رکھا ہوا؟ خادم انسانیت کی کوئی بھی ایمبولینس سروس رکھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ویسے 3-4 بڑی ایمبولینس سروسز ہیں کہ ہمیں وہاں ضرورت نظر ہی نہیں آتی. اور سیول کے بیک سائڈ پہ چلے جائیں تو ہر وقت کم از کم 5-7 وہاں ایسی NGOs یا پرائیویٹ کمپنیز کھڑی ہوئی ہیں جن کی اتنی ایمبولینس ہے، اس لیے اس کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے. بالکل ہماری ضرورت دوسری چیزوں پہ. عموماً تو ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں نا، سرکاری ہاسپٹل ہیں، وہاں میڈیسن کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. بالکل. اس لیے اگر گورنمنٹ بھی چاہے تو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، اتنا مریض ہے. صحیح ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ اس طرف کام کریں نا، میری سوچ ہے، بالکل، تو لوگوں کی عزت نفس بھی بچے گی اور لوگوں کا علاج بھی ہو جائے گا. ہم جو بہت سے ایسے کام ہیں جو ایکسٹرا کرتے ہیں، میں بہت زیادہ اس پہ تنقید اس میں نہیں جانا چاہتا، پر وہ بہت سے ایسے کام ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے کی کچھ لوگ، زیادہ تو نہیں، جو ہم تصویر میں بڑا آنا چاہتے ہیں ویلفیئر کر کے بھی، تو اب اپنی سمجھ ہے، ہم اپنے کام کو ضرور اجاگر کرتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو اجاگر کرتے ہیں، پر ہم لوگوں کو مستحق چہروں کو اجاگر نہیں کرتے.
کیا بات. ہم لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ ہم راشن کر رہے ہیں, ہم میڈیسن کا کام کر رہے ہیں, ہم لیبورٹری کر رہے ہیں, آرٹیفیشل لمپس کر رہے ہیں, دنیا کا ہر کام اس کی تصویر ضرور دیتے ہیں, کسی انسان کی تصویر نہیں دیتے. یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے ناظرین. میں بھی اس کو ہمیشہ سے جو ہے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. بحیثیت سوسائٹی ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا ہوگا کہ آپ 1 کلو کی گھی یا تیل کی تھیلی دے کے اس کی تصویر دکھا کے کیا ہم کسی انسانیت کو کس مقام پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو پھر سوشل میڈیا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک بٹن دباتے ہی سینکڑوں ہزاروں موبائل کی زینت بن جاتا ہے. تو براہ کرم ہم سب کو میں بہت ہی اپریشیٹ کروں گا جاوید صاحب کی اس بات کو کہ ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ اپنے سروسز کو, اپنے کام کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں, لیکن جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس دکھی چہروں کو کم از کم جو ہے وہ ان سوشل میڈیا کی کم و بیش زینت نہیں بننا چاہیے. علامہ صاحب, ایک بڑا اہم ترین پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ایک ایسے موضوع کو اٹھایا جس پر جو ہے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور تھوڑا سا تشنیگی تو ضرور رہی, لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. آج نماز اور رمضان, مطلب بڑا اہم ترین ٹاپک. مجھے ہمارے ایک سامع نے خاص طور پہ یہ فرمائش کی تھی کہ علامہ صاحب سے جو ہے, کیونکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مساجد جو ہے وہ الحمدللہ خدا کے ہم سے ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ تعدیر جاری رہے اور رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ویسے ہی رہے, تو بھر جاتی ہیں. لوگ نمازوں کی طرف اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, اور یہ جو ماحول سا بنتا ہے, تو رمضان میں نماز کی اہمیت اور پھر رمضان کے بعد اس کی کنٹینویشن جو ہے نا, تھوڑا سا اس پہ اگر بات ہو جائے, اور نماز کے بارے میں اور جو اس کی فرضیت ہے, اس کی جو عبادات کی جو اہمیت ہے, اس کو تھوڑا سا دین کے حوالے سے ضرور آپ بتائیں. اور اسلامی ارکان میں یقینی طور پہ نماز کا ایک اہم ترین ستون کہا گیا ہے. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا اس سے ریلیٹڈ بھی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مسلمان کو قبر کی گرمی سے بچائے گا, اور قیامت کے دن انسان جو ہے نا وہ صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی صدقے کی اتنی اہمیت ہے. ایک بندہ جو ہے عام مسکین کو, عام غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کو ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور اپنے گھر والوں میں سے یعنی اپنے عزیز و قارب کی اگر مدد کرتا ہے تو اس کو 2 صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا جو ہے صلہ رحمی کا ثواب. تو یہ اتنا بڑا اجر کا باعث ہے جو الحمدللہ صدقے کے باقاعدہ ویلفیئر چلاتے ہیں یا باقاعدہ اس کی جو ہے مہم چلاتے ہیں, تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ نماز یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا, اور حدیث پاک کے مطابق یہ وہ عمل ہے کہ بندہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز سے رب تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا جتنا نماز سے اللہ رب العزت کے بندہ قریب ہوتا ہے. قرب خاص حاصل کرنا چاہے بندہ تو نماز, اور پھر فرمایا گیا نماز مومن کی معراج ہے. اسی طرح اسلام کے جو رکن ہیں وہ 5 ہیں, اس میں سے ایک اہم رکن نماز بھی ہے, اور نماز کو بھی رکھا گیا. یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو نمازوں کا شوق جو ہے نا دوبالا ہو جاتا ہے. رمضان آتے ہی نماز کا شوق اوج پر ہوتا ہے, لیکن نماز جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مسجدوں کی رونقیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا رمضان ہی میں نماز فرض ہے یا پوری زندگی فرض ہے. یہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ رمضان میں بھری ہوئی مساجد کتنا خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں, لیکن بدقسمتی شاید آج ہماری تنزلی کا جو مسئلہ ہے نا, جو ہم ہر جگہ بدنام ہو گئے, مسلم بدنام ہو گئے, پریشان ہو گئے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا, اور ساتھ ہی تنزلی کا اور یوں سمجھ لیجیے کہ پریشانیوں کا, غموں کا, تکلیفوں کا ایک دم مسلمانوں کے قریب ہو جانا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی تذلیل ہو جانا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ مومن نماز سے دور ہو گیا. اور نماز وہ برکت والا عمل ہے کہ اگر بندہ پابندی کے ساتھ, جس طرح آج ہمارے میچز اور اسٹیڈیم اور دیگر تفریحی جگہ آباد ہو گئے, بازار آباد ہو گئے, مسجدیں ویران ہو گئی, یہ سب سے بڑی تنزلی والی شکل ہے کہ اگر آج بھی فجر کی نماز میں سے لے کر باقی تمام نمازوں میں اگر نمازی مسلمان جمع ہو جائے نا,
تو کافر اس بات سے تھرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ آج مسجد اتنی آباد ہو گئی. افسوس یہ ہے کہ 4, 4:30, 5 بجے تک ایک نوجوان جاگتا ہے, ایک بندہ جاگتا ہے اور پھر فجر کی اذان ہوتے ہی یا اذان سے پہلے ہی وہ سو جاتا ہے. تو اس پر افسوس ہے کہ یار مسجد ویران ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے مہنگائی اتنی کیوں ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ اتنے مسائل کیوں ہیں. ساتھ ہی جیسا آپ نے کہا کہ اہمیت, نماز کی اہمیت کیا ہے, حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, اے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مثال اس بندے کی ہے, اس بندہ مومن کی ہے جو 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان تو یہ اچھا پھر پتہ کیسے چلے, علماء کرام کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی, پتہ کیسے چلے کہ نماز قبول ہو گئی؟ بھائی ہم نے فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, عشاء پڑھ لی, پتہ کیسے چلا کہ قبول ہو گئی؟ فرمایا کہ ایک سمپل سا فارمولا, فجر کے بعد ظہر کی توفیق مل گئی اور آپ نے پڑھ دی تو سمجھ لیجئے کہ فجر جو ہے قبول ہو گئی. ظہر پڑھ لی, ظہر کے بعد عصر کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ظہر قبول ہو گئی. اسی طرح یہ سلسلہ عشاء تک ہے کہ اس سے پہلی والی نماز اللہ نے قبول فرمائی تو آپ کو رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آنے کا شرف عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں ہے, بہت بزی شیڈول ہے, اسکیجول بڑا ٹف ہے, ٹائم نہیں ملتا. بھائی میرے یہاں روٹین, یہ روٹین, یہاں میٹنگ, اس سے ملاقات, فلاں سے ملاقات, وزیر اعظم سے ملاقات, چیف سے ملاقات, ایس ایچ او سے ملاقات, اس سے ملاقات, اس سے ملاقات, نماز کا ٹائم نہیں ہے. میاں نماز کا ٹائم تمہیں اس لیے نہیں ملا کہ رب تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ تم اس کی دہلیز پر آؤ. بھائی اگر ایک بڑا پرائم منسٹر ہو, پرائم منسٹر ایک بڑی ایک پوسٹ ہوتی ہے, وہ نہ چاہے تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں, وہ باقاعدہ آپ اس سے ٹائم لیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 15 منٹ دوں گا, اور پھر ٹائم ڈیسائیڈ ہونے کے بعد پھر ہوتا یہ کہ آپ اس وقت پر پہنچتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ مثال کے طور پر پیر کے دن کا آپ کو شام 5 بجے کا ٹائم دیا اور آپ نے بولا میں منگل کے 5 بجے جاتا ہوں, یا منگل تو نہیں جا سکتے نا, کسی صورت نہیں جا سکتے. تو کائنات کا رب, خالق کائنات, کائنات کا بادشاہ, رب کائنات نے تمہیں اپوائنٹ نہیں کیا, تمہیں پسند نہیں کیا, جبھی دنیا میں اتنا مشغول کر دیا کہ تم اس کی دہلیز پر آ نہ سکو. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا. ٹائم تمہیں نہیں ملا, رب تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں. تم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اس پر توبہ کرو, استغفار کرو, نہ کہ فخر سے یہ بولو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بلکہ یہ کہو یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں تیری دہلیز پر نہیں آ رہا ہوں. پھر توبہ کرتے ہوئے نمازوں کو پابندی کے ساتھ شروع کریں, نہ کہ خاص کرنے کے یار رمضان آئے گی تو نمازی ہیں, پھر پوری زندگی اور پوری رمضان کے علاوہ پورے سارے مہینے بے نمازی. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی مومن کی فرمایا گیا, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو. یعنی اسلاف کے درمیان بے نمازی کا معاملہ یہ تھا کہ بعض اسلاف نے تو لکھا بے نمازی تو کافر ہے, یعنی, اور پھر فرمایا ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو, جو رب تعالیٰ کا نہیں وہ تمہارا قرض کیسے دے گا, وہ تمہارے معاملات کیسے پورے کرے گا, وہ تمہارے معاملات میں کس قدر سچائی کا جو ہے نا اظہار کرے گا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا ہو. بالکل بالکل بے انتہا. تجھے کہتے ہیں نا کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. یقینی طور پر یہ پہلا سوال ہوگا ہم سب سے, اور اگر اسی کی ہم نے تیاری نہ کی تو اگلے سوال تو بڑے ہی مشکل ہونے والے ہیں. یہ آسان سا سوال, دن میں صرف 5 وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے, ہمیں بلاتا ہے اذان مؤذن کے ذریعے, لیکن یہ علامہ صاحب نے بات کی, ارے ہمیں توفیق, ہمیں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم جائیں, ہمیں بلاوا آتا ہے تو ہم جاتے ہیں. تو یقینی طور پر اس چیز کا ہمیں آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ آج علامہ صاحب نے ہمیں دیا, ہم سب کو اس کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا. اور اگر رمضان میں ہم نے اس کی تھوڑی سی پابندی کرنا شروع کر دی تو یاد رکھیے گا آنے والے ماہ اور سال جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے. وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے آغاز کریں گے, اور خادم انسانیت کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں. کوشش کریں گے جاوید صاحب سے مزید گفتگو ہوگی, ان کی خدمات اور اوور آل جو سینیریو ہے اس وقت NGOs کے حوالے سے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। एक बार फिर खुशामदीद बरक़ात रमज़ान की इस खुसूसी नशिस्त में, जिसमें यकीनी तौर पर न सिर्फ ये कि दीन के हवाले से और ख़ास तौर पे आज नमाज के मौजू को बहुत ही उम्दगी के साथ एलुब्रेट किया, आज तफसील के साथ बयान किया और यकीनी तौर पर कुछ तशनीगी और है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर इस पर अल्लामा साहब बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जावेद भाई, खादिम इंसानियत की आपने बहुत सारी और ख़ास तौर पर जो आपने ज़िक्र किया कि दुखी इंसानियत को और इलाज मुआलजे और ख़ास तौर पे उनकी दवाओं की तरसील को, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, ये एक ऐसा मुनफरिद सा काम है और आपने इसको संभाल लिया। आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने एक शोबे को संभाल लिया है, इसी तरह NGOs को जो है अगर ऐसे मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अपने ख़ास शोबे में रहते हुए अगर काम करेंगी तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा रहेगी, इसका जो रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर सूरत में सामने आएगा। ना कि हम एक ही आदमी, जैसे अगर मैंने एम्बुलेंस की बात की, आपने कहा हम एम्बुलेंस नहीं रखी, हालांकि शोबा तिब से आपका ताल्लुक है, मेडिकल के मुतालिक आप काम करते हैं, लेकिन आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं रखी? आपने कहा और लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए, हम किसी और शोबे की तरफ चले जाते हैं। आप समझते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी पिछले प्रोग्राम में ही हमारी शायद आपने सुना हो कि बात हो रही थी कि 20,000 के करीब NGOs हैं, न जाने कितनी एक्टिव हैं उसमें, लेकिन अगर वो अपना काम ही संभालें तो बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिस पे हमारी दस्तरस हो सकती है। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही, वैसे भी देखे यार, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है ना, ये दवाई, इलाज सही है, इलाज, राशन, खाना, जो ज़रूरत है, एजुकेशन, 3-4 ऐसी बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, आपने जो अभी कहा ना, आपको एक बात बताऊं, हम भी पूरा नहीं कर सकते सिविल हॉस्पिटल में भी, इसलिए इतना मरीज है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये तो कराची का हाल है ना, आप कराची से चले जाए, ज़्यादा दूर ना जाए, ठट्टे चले जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतनी रिक्वायरमेंट है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इलाज ऐसी चीज़ है, इसके बगैर तो कोई चल, अल्लाह ना करे कुछ छोटे से आपके पेट में भी दर्द होगा, दवाई नहीं मिलेगी, आपका पेट सही नहीं होगा। एक छोटी सी चीज़ है ना, जिसकी अगर फ्लैजिल ऐसी गोली है, कोई टैबलेट है, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा महंगी हो, 5 रुपए की होगी, 10 रुपए की होगी, पर अगर वो 5-10 रुपए की भी नहीं मिलती तो बंदे का क्या हाल होगा ना। अच्छा, जो दूसरी सर्विसेज है थोड़ा आपको उसके बाद बता दूं, फिर आप माशाल्लाह इतने अच्छे टॉपिक पे बात करें, थोड़ा सा उस पर कहूँगा। एक तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माहाना सैकड़ों घरानों को राशन जाता है, जो एक सिस्टम बंधा हुआ है, सिस्टम भी, उसमें भी इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल रखा है। हम कोई भी अपना कोई अलग से हमने कोई जगह नहीं रखी हुई। कोई कराची के 5-6 स्टोर हैं अच्छे, जहाँ हम अपना एक कार्ड दे देते हैं माहाना,
وہ جاتا ہے صبح 10 سے رات کے 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے, 1 سے 10 تاریخ تک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جائے چپ چاپ لے اپنی عزت نفس کے ساتھ, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے, بالکل. مطلب اتفاق سے آپ کے اسٹوڈیو کے برابر میں بھی جو ہے وہ بھی میرے یہاں اسٹور ہے جو یہ چیز چل رہی ہے. مطلب ہم نے ڈے فرسٹ سے, حالانکہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں کہ یار سینکڑوں لوگوں کو راشن جاتا ہے ماہانہ, تو ہم اس طرح سسٹم کر لیتے ہیں. میں نے کہتے ہیں لوگوں کو جمع کریں, ایک دوسرے کا سامنا کر دیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے سے چپ رہا ہو, نہ بتانا چاہ رہا ہو, تو اس پہ ہم نے بڑا اسپیشل رکھا ہے کہ ہم الگ اسٹوری الگ, چپ چاپ جائے اسٹور پہ جائے کارڈ دے اپنا راشن لے اور چلا جائے. پردہ پوشی کا بڑا خیال رکھا, پوری کوشش کی ہے. پھر ایک سیول میں ایک ہے آرتھوپیڈک میں آرٹیفیشل لمبس کے حوالے سے, مصنوعی اعضاء, الحمدللہ اس میں کام کرتے ہیں ہم. باقی یہ ویل چیئرز ہیں, دوسری اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں جہاں تک ہم ہو سکتا ہے بہت سے اداروں کو, پرسنل لوگوں کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے اندازاً تخمینہ اگر میں دیکھوں کہ خادم انسانیت جو ہے کتنی ضرورت ہوتی ہے خادم انسانیت کو اس پورے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے, یا جتنا بھی آپ کے پاس آ جائے وہ کم ہے ویسے تو خیر, لیکن بجٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو خادم انسانیت کیا سمجھتی ہے کہ ایک سال میں ان کے بعد کتنا ایسا فنڈ ہو کہ وہ آسانی تو نہیں کہوں گا میں کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی ضروریات ہیں کہ ہم پوری نہیں کر پاتے, لیکن ایک سفیشینٹ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ تک آئے اور آپ اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں. آپ کو بجٹ تو بتاتا ہوں, پر آپ کو الطاف ایک اور بات بتاؤں. آپ نے جیسے ابھی کہا کہ کوئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یہاں این جی اوز ہیں نا. بالکل. اچھا, دنیا میں کوئی ملک ہے نا کبھی این جی او سے ترقی نہیں کیا, وہ کر بھی نہیں سکتا. اگر ہم لوگوں کو روڈ پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں اور راشن بانٹنے میں ترقی ہوتی ہے, جو ملک ویلفیئر کنٹریز ہوتی ہیں وہاں ہوتی ہے. صحیح, حکومت یعنی حکومت اس کا بوجھ اٹھائے, حکومت وقت ریاست نا. بالکل. اچھا, یہ بھلے ہم اپنا جو بھی حصہ ڈال دیتے, پر میں نہیں کہہ سکتا کہ بہت لمبا چوڑا حصہ ڈال سکتے, اس لیے ریکوائرمنٹ اتنی ہے, ضرورت اتنی ہے. حالانکہ لاکھوں راشن مجھے لگتا ہے, بلکہ کروڑوں راشن رمضان کے مہینے میں بٹتے ہوں گے جب بھی پورے نہیں ہوتے. راشن تو ایسا 10-15 دن بعد ختم ہو ہی جاتا ہے. بالکل, آپ کو دوسری نیڈ ہوتی ہے. اور یقینی طور پر جس انداز سے مہنگائی کا دور ہے, بڑے اچھی بات ہمارے پچھلے ایک پروگرام میں عابد بیلی صاحب ہمارے ایک مہمان آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت جو بنیادی 3 ضرورت جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, یہ بنیادی ضرورتیں, ایک تو صحت, ایک تعلیم اور اگر چھت ہو جائے اور روزگار, یہ 2-3 چیزوں کے اگر اوپر اپرچونٹی ہو, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے. اگر 3 یا 4 چیزیں حکومت سنبھال لیتی ہے تو پھر تو وہ اپنی تنخواہ میں بآسانی گزارا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. سر, آپ دنیا میں اتنے ملک جو چلتے ہیں جن کے ہم مثالیں دیتے ہیں, ویلفیئر اسٹیٹس کی جو بات, ویلفیئر اسٹیٹ, یورپ میں کتنے ایسے ملک ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتے ہیں. بالکل. وہاں لوگ, ایک ٹیکسی چلانے والا ہے نا, میں نے جرمنی میں ایک ٹیکسی والے سے پورا انٹرویو لیا تھا, 1500 یورو کماتا ہے, اس کی اپنی پرسنل کار بھی ادھر. صحیح ہے, اور وہ اپنی زندگی کا, وہ 2000 یورو میں سے 500 یورو تو ٹیکس دیتا ہے, اور حکومت اس کو اتنا کام کر دیتی ہے کہ وہ ٹیکس دینے کے لیے خوشی خوشی دیتا ہے. اس لیے کہ اس کی جو ہیلتھ کے حوالے سے ہے یا ایجوکیشن کے حوالے سے, ساری ویلفیئر کنٹری ہے, کوئی چیز کا اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے, اچھے سے اچھی ایجوکیشن لیتا ہے. تو ہمارے یہاں پھر حکومتوں کو اس قسم کی یہ کیا, ہم ساری ذمہ داریاں جو حکومتوں کے کرنے کی ہیں اگر این جی او سنبھالیں گے تو پھر تو شاید ان کے اور بھی زیادہ مزے نہیں لگ جائیں گے. یہ دیکھو, دو چیزیں ہیں, ہم کو اپنے حصہ ڈالنا ہے بینگ اے مسلم, بالکل, حکومت کو اپنا. اچھا, ہم اپنے حصے کو بھی کمزور ہیں, وہاں تو کمزوری ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. بالکل ہے, صحیح ہے نا. اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہیں معذرت کے ساتھ, ہم سوشل میڈیا اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت دفعہ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جتنی انسانیت کی مذاق اس ملک میں ہوتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہوگی. صحیح ہے. اچھا, اب ہو ایسا گیا ہے کہ مدد بھی نظر آتی ہے کہ طاقتور لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, بیچارے مظلوم کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. یہ ناانصافیاں تو ہر جگہ ہمیں ملتی. اچھا, ریاکاری, منافقت ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے بالکل کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دکھاوا, شوبازی جسم کا. ہاں. اچھا, عمل کا اتنا بڑا فقدان ہے ہمارے میں. میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کی روٹوں پہ ہم نکلتے ہیں, لوگ سگنل کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور اسپیشلی ہمارے جو موٹر سائیکل والے بھائی ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے آگے کچھ ایسا سگنل نظر نہیں آتے. مطلب اچھی روٹیں, شارع فیصل, آیا چندی گڑھ روڈ, کلفٹن, ڈیفینس, ان روٹوں پہ آپ چلے جائیں, اچھی روٹوں پہ سگنل دیکھتے ہی نہیں. میں تو اس بات سے حیرت زدہ ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار اچھا, رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں ثواب زیادہ ملتا ہے کیا, سگنل ہی توڑ رہے ہو آپ. دوسری بات, جو ابھی ہم گورنمنٹ کی بات کریں, یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی, یعنی اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سارے الزامات جو ہم جو حکومتوں پہ ڈالتے ہیں. ابھی میں چلتے ہوئے آ رہا تھا, ایک موٹر سائیکل میں بندہ سگریٹ پی کے روڈ پہ پھینک دیا. کتنا بڑا اللہ نہ کرے حادثہ ہو سکتا ہے. بالکل. کوئی ایسی جگہ ہے اگر کوئی وہ آگ پکڑ گیا تو کہاں جاؤ گا. اچھا, ہمارے پاس تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. سوشل میڈیا پہ تو سارے ہم بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, روز صبح اللہ رسول کے اتنے میسج آتے ہیں, ہمارے پاس عمل نہیں ہے.
अब सबसे बड़ा मसला आ गया हमारे पास अमल, हम ऐसे हैं कि बस पूछो मत। अभी हम ये बात करते हैं बाहर जाकर हम कचरा फेंक रहे होंगे, हम अपना भी तो करेंगे ना, मुहासबा करेंगे। और जो अच्छा पूरी दुनिया में इतनी बातें करते हैं, उनकी लाइफ देखो कितनी डिसिप्लिन है, सही। आप अपने आप को तो देखते ही नहीं है, रोड पे सिगरेट आप फेंकते हो, कचरा आप फेंकते हो, थूक आप फेंकते हो, गलत गाड़ी आप लगाते हो, कौन सा काम? ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5 घंटे के फ्लाइट के बाद हम दुबई पहुंचते हैं, तो ऐसे हम इंसान बन जाते हैं, ऐसे हम सिविलाइज्ड लोगों में से शुमार हो जाते हैं कि हर काम लाइन से करना है, हर काम सलीके से होना है, हर जगह पे देख के, सिग्नल को देख के, जेब्रा क्रॉसिंग को देख के रोड क्रॉस करना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। लेकिन यहाँ 1.5 घंटे के बाद हम यहाँ आके वापस वही, जिस मुल्क की आप बात कर रहे हो ना, वो टैक्सी वालों को हाथ दो ना, रुकने की टैक्सी की जगह नहीं होगी ना, रुकेगा नहीं, ऐसा ही है। आप कितना भी दे दो, बोलेगा 2000 दरम फौरन 2 मिनट में चालान, 2000 दरम। असल में हमारे थोड़े से लूप होल तो हमारे गवर्नमेंट या हमारे लॉज में है, पर उसमें हमारे को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जब अगर वो नहीं करते तो हम अपने लिए नहीं जिएंगे। आज हम अपने आप से खौफ ज्यादा है, कोई 125 ऐसा आवाज निकलता हमारी जान निकल जाती है। पास में आके आपसे इसका आपका कोई एड्रेस पूछ ले, कोई चीज पूछ ले, तो आपकी जान निकल जाती है कि न जाने अब क्या होने वाला है। तो हमें अपने हिस्से का काम करना है। अच्छा, जो अगर नहीं करता, हम तो कह रहे हैं, वो नहीं करता, हमको जो हमारे बस में हम उसको ताकत लगा के मना भी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के जितने भी फोल्ड है, पर हम अपने हिस्से का तो काम कर लें, हमको जो अमल करना है वो तो कर लें। अच्छा, हमारे माशरे में अब झूठ इतना है जिसकी कोई इंतहा नहीं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते यार। आप बकरा ईद के एक जानवर नहीं खरीद सकता, आपको पता है जानवर माशाल्लाह बराबर में हमारे आलम दीन बैठे हुए हैं, मैंने जो मालूमात ली है, जानवर जो हमारे कुर्बानी के लिए गाय के लिए होता है वो कितना होता है, उसका कोई दांतों का ताल्लुक नहीं है, उसका एज का ताल्लुक है। 2 साल का जानवर है, उसको आप ज़िबा कर सकते हो, सही है। पर फी जमाना हमारे यहाँ इतना झूठ बोला जाता है, इसलिए दांतों को देखा जाता है, इसलिए कि 2 दांत 2 साल के बाद ही आते, इसलिए उलमाए दीन ने हमारे एहतियाती तौर पे, वरना तो अगर आप घर में पालो ना 2 साल का, वो खीरा हो कुछ, कोई मसला नहीं है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। यहाँ मुझे कुर्बानी के जानवरों पे याद आया कि माशाल्लाह खादिम इंसानियत जो है, जब ईद कुर्बान का, ईद उल अज़हा के मौके पर एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कैंपेन ड्राइव भी आपकी होती है, तो अंदाजन पिछले सालों में क्या इसका रिजल्ट रहा है? अच्छा, वैसे तो इज्तिमाई कुर्बानी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सालों साल में, आपको पता है महंगाई मामला सब है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा है कि हमने एक पूरा सिस्टम उसका बना लिया है। ये इज्तिमाई कुर्बानी स्टार्ट ऐसे हुई थी कि 2007 1 जनवरी को मेरी वालदा की, मतलब सुबह ईद थी, बकरा ईद थी, मेरी वालदा की अचानक डेथ हो गई थी। तो उसी साल में 2007 में दूसरी बकरा ईद आई। अच्छा, मैंने कहा यार हम दूसरी चीज़ें तो करते रहते हैं, सब बैठ के खा पी लेंगे और चले जाएंगे ना, तो कोई अमली काम ऐसा कर लें जो उनको सवाब के तौर पे, जो अपनी वालदा के लिए जज्बा है, अमली, सही है ना। अब आपको मैं जमा कर लूँगा, हम सब जमा हो जाएंगे, खाएंगे पियेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और चले जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैंने और मेरे भाई ने सोच के हम 2 जानवर लाए, ईद के दिन सोचा मैंने, बास ईद को 2 जानवर इज्तिमाई कुर्बानी का वहाँ से स्टार्ट लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में ये कारवां बनता है। कब की बात की आपने? 2007 की। 2007 में 2 दफा बकरा ईद आई थी, 1 जनवरी को आई थी, बिल्कुल हाँ, और एंड ऑफ दिसंबर आई थी, सही है। अब अल्लाह पाक ने वो स्टार्ट सिलसिला लेना था, आज माशाल्लाह सिलसिला सैकड़ों में है, जो हजारों से स्टार्ट किया था वो करोड़ों में है। तो पूरे कराची के अलावा दूसरी ऐसी बहुत सी जगह हैं, शहर से बाहर भी, हैदराबाद है, ठट्टा है, सक्कर है, नवाब है, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमाई कुर्बानी का एतबार। बहुत खूब। देखें आपने कि किस अंदाज से इसका आगाज होता है, और जिस भी नेक काम की इब्तिदा इस सूरत हाल में हो रही हो, ऐसे कई हमने देखे कि जिन्होंने अपने वालदा के नाम से या उनकी याद में अगर कोई काम शुरू किया है तो अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डाली है। अल्लाह पाक ऐसी तमाम माओं को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और जो माएँ हमारे पास मौजूद हैं उनकी खिदमत का जज्बा हमारे अंदर मौजूद फरमाए। अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरत मोड़ पर है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए हमारे उस मौजू को जिस पे हम आगाज़ कर रहे थे कि नमाज को। अब आखिरी चंद मिनट में मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके इस रूह पर महफिल का आज इख्तिताम कीजिए। हर बंदा चाहता है कि मैं जन्नत में चले जाऊं, और इंसान को पैदा इसलिए किया गया है कि वो रब ताला को राजी करते हुए, रब ताला की बंदगी करते हुए, हुकूकुल इबाद का लिहाज करते हुए, उसको सही अंदाज में अदा करते हुए रब ताला की बारगाह में इस अंदाज से मिले कि रब उससे राजी भी हो और उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाए। बाज़ लोग कहते हैं कि हुकूकुल्लाह जो है ना, वो रब ताला चाहेगा तो माफ फरमा देगा, और हुकूकुल इबाद जो है वो
جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. یہاں تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے. حقوق العباد بھی رب تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما سکتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے. اور وہ چاہے گا تو بندے کو بندے سے راضی فرما کر وہ حقوق العباد کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھے بندہ اکثر کہتا ہے کہ یار حقوق العباد کا معاملہ تو بندے کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حقوق العباد کا بھی لحاظ اس انداز سے رکھا جائے گا کہ اس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. یہ نہیں کہ بندہ حقوق العباد کا نام لیتے ہوئے حقوق اللہ یا اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لے. اسی کے ساتھ نماز جو ہے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا دخول ہو تو حضرت عقبہ بن عامر سے مروی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان صحیح انداز سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، صحیح انداز سے وضو کرے اور 2 رکعت خشوع و خضوع اور اس میں کوئی دنیاوی معاملہ نہ ہو، صرف 2 رکعت نماز پڑھے اور کوئی معاملہ دنیاوی نہ ہو، تو رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا. سبحان اللہ. صرف 2 رکعت کیا کرنا ہے؟ صحیح انداز سے وضو کرنا ہے اور ایسی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت کہ جس میں دنیا ہو ہی نہ، آپ کا ٹوٹلی خیال اللہ رب العزت، ٹوٹلی خیال. اور اب بتائیں آپ کو، اگر آپ اس 2 رکعت کی عام طور پر گھر میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں نا تو یہی عادت کنورٹ ہو جائے گی. کہاں پر؟ فرض نمازوں میں. فرض نمازوں میں کیا ہو رہا ہے؟ حساب کتاب چل رہے ہوتے ہیں، جو نا والدہ نے کہا ہے دہی لانا ہے، بیوی نے کہا ہے پیمپر لانا ہے، سارے حساب کتاب اسی میں چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع کا ماحول نہیں بن پاتا. دنیا کے سارے حساب کتاب، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ دکان کا سارا حساب کتاب بھی نماز میں ہو جاتا ہے. سب سلام پھرتا ہے نا تو چونکہ زبان عادی ہوتی ہے، اتحیات کب پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، ثنا کب پڑھنی ہے، تو پھر وہ ہوتا کیا ہے کیونکہ زبان عادی ہے اور دماغ چل رہا ہوتا ہے دوسری چیزوں میں. اور میں آپ کی باتوں سے میں کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کو یہ آپ کئی لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں. یہ کئی لوگوں کو یہ کئی لوگوں کا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، اب میں سلام کی طرف آ گیا ہوں، پوری نماز میں اس نے بالکل صحیح پڑھی ہے، کہیں بھی اس نے کوئی لغزش نہیں کی، لیکن شاید وہ حاضر نہیں رہا. بھائی قرآن نے کیا فرمایا؟ نماز انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، نماز رب تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے، نماز انسان کی زندگی کو بڑا خوبصورت وے کی طرف لے آتی ہے. لیکن ایک بندہ نمازی ہے، 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت پڑھ رہا ہے، وقت پر پڑھ رہا ہے، لیکن تبدیلی آئی نہیں رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ یہ ہے تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ رزق میں نہیں بڑھ رہا، عزت نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے. حالانکہ آپ مجھے بتائیں، سچ بتائیں، آپ کی کسی بڑے شخصیت کے ساتھ جس کے آپ فین ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، اس سے ملاقات ہو جائے تو پورا دن کیسا رہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یار ایک لفظ اس کا یاد رہے، اور آپ ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جس نشست میں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے نا، یار فلاں کے ساتھ مل کے آیا ہوں، فلاں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اتنا پروٹوکول دیا، فلاں مجھ سے بات ایسے کی ہے، آپ کو سیلفی دکھاؤں، مجھے گلے لگا لیا، مجھے پکڑ لیا. یعنی آپ بہت ساری خصوصیات کو ذکر کریں گے، لیکن رب تعالیٰ کا قرب آپ لے کر بھی آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، پھر بھی آپ کے اندر چینجنگ نہیں ہے، پھر بھی آپ کے اندر وہ روحانیت نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے. واللہ کیا کس طرح سے یہ خشوع و خضوع ہم اپنے اندر لے آئیں اور اس دنیاوی ماحول سے کم از کم اس نماز کے موقع پر ہی اگر ہم ایک کنیکشن جسے ہم کہتے ہیں، نماز وہ واحد ذریعہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، آپ جو ہے وہ اس دائرے میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کلام ہیں. تو پلیز اپنی نمازوں میں ہم سب کوشش کریں، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہم اس کوشش کو اگر تھوڑی سی پریکٹس کریں. ہر کام کے لیے کچھ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے تو یقینی طور پر ہماری نمازوں کے اندر بھی یہ خشوع و خضوع شامل ہو جائے گا، اور ہم بھی ہو سکتا ہے کہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں. علامہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس محفل میں آپ نے بڑی ایمان افروز گفتگو خاص طور پہ نماز کے حوالے سے آپ نے جھنجھوڑا ہم سب جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے اور کاربند رہنے کی کوشش کر سکیں اور رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں. آمین. جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ. جاوید بیٹیز والا صاحب نے خادم انسانیت کے لیے یقینی طور پر بہت کچھ ہمیں فرمایا ہے. اگر آپ بھی خادم انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس خدمت کے سفر میں ان کے راہ سفر بننا چاہتے ہیں تو خدمت خادم ایک لائن بولنا چاہوں گا. پلیز. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہان میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ آج کی اس محفل کو برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.